آتا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے۔ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے، حل من مزید کہتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے۔ وہ اتنا تم پر مہربان ہے، ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے، مہربان۔ قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا۔ اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں، لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، یعنی یہ تم پر مہربان ہے۔ یہ کتنا مہربان ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ بلکہ بتا دوں، ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے۔ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے، حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنی امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے۔ یہ سب مہربان تھے، یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے، لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے، رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑو انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے، نہیں، ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو بلایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو آواز دی، قوم نے نہ مانا۔ اس وقت یہ ہوا، حضرت نوح کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی قوم مانے گی۔ ایک بچہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ کی امید کی کاش کہ یہ اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا، لیکن اس بچے نے باپ سے کہا پتھر اٹھانا، اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام پر، اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا
جب نوح علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا، اسے پتھر لگنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ جب نوح کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر خون نکلا تو اللہ نے فرمایا نوح اب تیری تعظیم اور عزت کا سوال ہے، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ نوح بول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفور تھا۔ عبد الغفور بول کیا ہے؟ اور ان کے نام حدیثوں میں آئے ہیں۔ بول عبد الغفور کیا ہے؟ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو۔ عبد الغفور بخشنے والے کا بندہ جو 950 سال تک صبر کا پیکر بنا رہا، لیکن ایک پتھر پیشانی پر لگا۔ قدرت کے نقیب نے پکارا نوح بول کیا کرے؟ تو جناب نوح کے ہاتھ اٹھ گئے۔ ہمیں تو اس قوم سے امید تھی کہ اس کا باپ ایمان نہیں لاتا تو بیٹا لائے گا، لیکن یہ بھی بگڑے ہوئے نکلے۔ میرے اللہ انہیں ڈبا دے۔ آسمان سے بارش برسا، زمین سے پانی نکلے، پتھروں سے پانی نکلے، حتیٰ کہ چولہوں سے پانی نکلے، تنور سے پانی نکلے، تندور سے پانی نکلے۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں سے پانی نکلا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی نکلا، یہ سب کچھ ہوا اور قوم نوح مکمل کے مکمل تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک نبی کی شفقتیں 950 سال تک اس قوم کے ساتھ رہی، اور ہر نبی مشفق و مہربان ہوتا ہے، لیکن نوح کی پیشانی پر ایک پتھر لگا اور خون نکلا تو نوح علیہ السلام ان شفقتوں کے باوجود، کیونکہ شفقت ایک حد تک رہتی ہے، شفقتوں کے باوجود دعا کرتے اللہ انہیں ڈبا دے۔ یہ نبی اور امتی کی شفقتیں۔